حضرت قبلہ مولانا صاحب نے آپ کو بتایا کہ میں کراچی میں تھا. آپ جانتے ہیں کراچی کے پروگرام ماشاءاللہ صبح تک چلتے ہیں. جب آرام کے لیے آئے تو پتہ چلا کہ ہم اپنے قومی مسئلے لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں. اب ایسے میں جتنی نیند ہو سکتی تھی آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اس وقت بھی تھکاوٹ سے اعصاب کشیدہ ہیں, نیند سے طبیعت بوجھل ہے, لیکن اگر آپ کے ذوق سماعت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں کچھ کہنے اور سننے کا لطف رہے گا. حضرات مکرم, وہ جو ہمارا رب ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے, خالق اور مالک ہے, اس نے ہماری تمام ضرورتوں کا لحاظ فرمایا ہے. روزی اور رزق کی فراہمی, ہماری جسمانی روحانی ضروریات کی تکمیل, تو اس نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت جاری فرمایا. حالانکہ اگر وہ چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ ہدایت بھی دے سکتا تھا. وہ جو چاہے سو کرے, وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا. یہ اس کا اختیار ہے, یہ اس کی قدرت ہے. لیکن اس نے سنت یہ قائم فرمائی کہ وہ ہدایت دیتا وہ ہے, لیکن دیتا اپنے نبیوں اور رسولوں کے توسط سے ہے. اور یہ محض زور بیان نہیں ہے, جوش خطابت نہیں ہے, خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو پوری طرح ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے. رب کائنات نے ہمیں خود تعلیم کیا, تلقین فرمایا کہ اے میرے بندو ہدایت مجھ سے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم, میری بارگاہ میں عرض کرو. ویسے تو تم مجھ سے بہت کچھ مانگو گے, اور ظاہر ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو اور کس سے مانگو گے؟ مجھ سے سوال کرو گے تم, کبھی روزی مانگو گے, رزق مانگو گے, آل مانگو گے, اولاد مانگو گے, عزت مانگو گے, وقار مانگو گے, زمین مانگو گے, جائیداد مانگو گے, نام مانگو گے, نمود مانگو گے, شہرت مانگو گے. تم ہر وقت میری بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑے ہوگے, یہ تم اپنی مرضی سے مانگو گے. لیکن جو مانگنے کا میں حکم دیتا ہوں وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, مجھ سے ہدایت طلب کرو. حضرات مکرم, آپ بازار میں جا رہے ہوں اور کوئی فقیر آپ سے کہے جی اللہ کے نام پر مجھے 10 روپے دے دیں, آپ کہیں نہیں, جاؤ بابا معاف کرو میں نہیں دیتا, تو آپ کو کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ آپ کی مرضی آپ نے نہیں دی ہے. اگر کوئی فقیر, کوئی منگتا, کوئی بھکاری, کوئی فریادی آپ سے سوال کرے, 10 روپے مانگے اور آپ اسے نہ دیں, تو آپ کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا, الزام نہیں دے سکتا. لیکن اگر بازار میں جاتے ہوئے آپ خود کسی غریب کو, کسی نادار کو, کسی مفلس کو, کسی فقیر, کسی بھکاری کو بلا کے اور کہیں کہ تم مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو, اور آپ اس کے پاؤں پکڑیں, غریب نواز بندہ پرور لجپال کرم فرمائیں, مہربانی کریں, مجھے 1 لاکھ روپے دے دیں, میں اور میری نسلیں آپ کو دعائیں دیں گے, اور آپ منہ پھیر کے چل پڑیں, جاؤ بابا معاف کرو میں نہیں دیتا. اب لوگ الزام دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ پہلے صرف 10 روپے, 10 روپے کی آج کل کیا اوقات اور حیثیت ہے, صرف 10 روپے نہیں دیے تو کسی نے برا نہیں کہا کہ یار اتنا بھی دل نہیں تھا. لیکن اب 1 لاکھ روپے نہیں دیے تو لوگ برا کہیں گے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو سخی کی مرضی ہے, چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن اگر سخی خود کہے کہ مجھ سے مانگ لو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے کہ ضرور دے. اب اگر نہیں دے گا تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ میاں اگر اتنی پسلی نہیں تھی, اتنی ہمت نہیں تھی, اتنی اوقات نہیں تھی, اتنا دل نہیں تھا, تو کیوں کہا تھا مجھ سے 1 لاکھ روپے مانگ لو؟ یہ غریبوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو, یہ ان کے ساتھ تماشا بنایا ہے. حضرات مکرم, مانگنے والا اپنی مرضی سے مانگے تو دینے والے کی مرضی چاہے دے چاہے نہ دے. لیکن اگر خود سخی کہے کہ مجھ سے مانگو اور پھر کوئی سوال کرے تو اب سخی پر لازم ہے کہ ضرور دے. اب ہم جو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ویسے کرے نہ کرے, لیکن باوضو ہو کر, پاک صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں, اس کے گھر میں آ کر 10 بستہ کھڑے ہو کر ہم اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے, اس کے کہنے پہ کہہ رہے ہیں.
تو ہدایت ضرور ملنی چاہیے. لیکن یارو یہ بتاؤ کہ ہر وہ شخص جو کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کیا اس کو ہدایت مل جاتی ہے؟ کتنے ہیں اللہ پر معاذ اللہ جھوٹ کا بہتان باندھنے والے بھی ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی پڑھتے ہیں، آقا کریم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے وہ بھی پڑھتے ہیں، مرزائی اور قادیانی بھی پڑھتے ہیں. تو ہر ایک کو تو ہدایت نہیں ملتی، تو رب کائنات کے کہنے پہ ہم کہہ رہے ہیں پھر کیوں نہیں ملتی؟ سوال تو ہے یارو. بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ہم سے مانگے کہ ہمیں یہ دے دو تو ہم تو اس کی صرف بات سنتے ہیں، لیکن جب بندہ رب کی بارگاہ میں دس بستہ کھڑا کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ صرف ہماری بات، ہمارے جملے، ہمارے الفاظ نہیں سنتا، وہ ہماری نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ جو میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ واقعی مجھ سے ہدایت مانگ رہا ہے، یا اس کو بچپن میں اس کے استادوں نے، والدین نے یہ سورت رٹوا دی تھی، نماز یاد کرا دی تھی، رٹی رٹائی سورت اس کی زبان سے جاری ہے. یہ مانگتا مانگتا کچھ نہیں ہے، اس کا ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیال کہیں اور ہے، یہ سوچتا کچھ اور ہے اور مانگتا کچھ اور ہے. یارو سچے دل سے اس سے ہدایت مانگ کے دیکھو تو صحیح ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تو ضرور عطا فرمائے گا. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا مجھ سے ہدایت مانگی ہے تو میں تو تمہیں ہدایت ضرور دوں گا، لیکن تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ہدایت مل گئی ہے؟ بس تمہیں کیا جبریل آ کے بتائیں گے کہ جناب آپ پہلے ذرا تھوڑے سے گڑبڑ تھے، ذرا بھٹکے ہوئے تھے، ذرا ادھر ادھر تھے، اب آپ سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، اب ادھر ادھر ڈیویٹ مت کیجیے گا، مت جائیے گا، یہاں پر استقامت سے اسی راستے پر رہیے گا. جبریل آ کے نہیں بتائیں گے، وہی نہیں ہوگی، الہام نہیں ہوگا. بھائی اللہ تو ہدایت دے گا، تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ اب مجھے ہدایت مل گئی؟ یہاں ورگلانے والے بھی ہیں، بہکانے والے بھی ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے کے بہانے حرمین شریفین سے اٹھا کر لے جانے والے بھی ہیں. تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے ہدایت مانگ رہے ہو تو میں ہدایت اتنے آسان طریقے سے دوں گا کہ پھر بھٹکنے کی گنجائش نہیں بچے گی. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب مجھ سے ہدایت مانگو تو خود اپنی زبان سے کہو صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کی راہ پر چلا دے جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یہ کتنا آسان طریقہ ہے، اس کو شاید ایک مثال سے آپ سمجھ پائیں گے. دیکھیے فرض کیجیے آپ کا کوئی مہمان لاہور ایئرپورٹ پر آ رہا ہے، آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے، آپ یہاں سے لاہور تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی سواری ہے، اپنا ڈرائیور ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ یہاں سے چلے گئے لاہور سے آپ واقف نہیں ہیں، لاہور شہر میں انٹر ہوئے تو آپ نے گاڑی کھڑی کی اور لوگوں سے پوچھا بھائی مجھے ذرا ایئرپورٹ جانا ہے، ذرا راستہ بتا دیجئے. لوگوں نے کہا کہ اچھا بستی ملوک سے اتنی دور سے بندہ آیا ہوا ہے، اس کو ذرا صحیح طرح گائیڈ کر دینا چاہیے تاکہ بیچارہ پریشان نہ ہو. انہوں نے آپ کو بتانا شروع کیا کہ جناب سیدھے چلے جائیے، آگے ایک فلائی اوور آئے گا، اس کے اوپر چڑھ جائیے گا، جب اتریں گے تو ایک راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، اس سے یوں مڑ جائیے گا، آگے فلاں چوک آئے گا، اس سے فلاں سڑک پہ آ جائیے گا، اس سے فلاں روڈ نکلے گی، اس پہ چلے جائیے گا، پھر فلاں راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، پھر فلاں فلائی اوور آئے گا، پھر فلاں سڑک آئے گی. آپ سن کے حیران پریشان، آپ نے ہاتھ جوڑ لیے، بھائی مہربانی کرو، میں بستی ملوک سے آیا ہوں، وہاں فلائی اوور نہیں ہوتے، وہاں راؤنڈ اباؤٹ بھی نہیں ہے، اتنے چوک بھی نہیں ہے، اتنی سڑکیں بھی نہیں ہے، ٹریفک کا یہ اجدہام بھی نہیں ہے. میں یہ 350 کلومیٹر سے یہاں پہ آیا کھڑا ہوں، اب 10-15 کلومیٹر کی بات رہ گئی ہے، یارو خدا کا خوف کرو کسی طرح مجھے ایئرپورٹ پہنچا دو، میں یہاں پہ خراب ہو رہا ہوں. آپ کی پریشانی دیکھ کے ایک بندہ آپ کے پاس آیا، بھائی تمہیں ایئرپورٹ جانا ہے، پریشان مت ہو، ایسا کرو اتفاق ایسا ہے کہ میں بھی ایئرپورٹ جا رہا ہوں تو اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا لو، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے.
نہ فلائی اوور گننے کی ضرورت ہے، نہ راؤنڈ اباؤٹ شمار کرنے کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کے نام پڑھنے کی کوئی تک ہے، نہ جگہ جگہ رک کے لوگوں سے راستہ پوچھنے کی حاجت ہے، کچھ نہیں کرنا، بس اتنا کرنا اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے رکھنا، ادھر ادھر مت ہو جانا، سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ اللہ بھی فرماتا ہے اے میرے بندو تمہیں ہدایت چاہیے نا، تمہیں کیا پتا ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پہ اخبارات کی شہ سرخیوں میں جھوٹ ہوتا ہے، یہاں ٹی وی چینلز پر جھوٹ چلتا ہے، یہاں پر لاکھوں کے مجمع میں دروغ گوئی سے کام لیا جاتا ہے، یہ فریب کی دکان کھلی ہوئی ہے، تمہیں کیسے پتا چلے کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا غلط ہے؟ تو اے میرے بندو تم یہ اس چکر میں مت پڑو کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، تم ایسا کرو میرے جو انعام یافتہ بندے ہیں نا ان کے پیچھے چل پڑو، تمہیں بھی ہدایت مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، جشن میلاد مصطفیٰ، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان۔ مولا یہ تو تیرا کرم تو نے بتا دیا، بڑا آسان ہو گیا، لیکن مولا ہمیں کیسے پتا چلے تیرا انعام یافتہ بندہ کون ہے؟ یہاں تو سب 52 گز کے ہیں۔ دکاندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا میری اتنی سیل اتنی بکری کیسے ہوتی؟ زمیندار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا تو اتنی اچھی فصل کیسے ہوتی؟ صنعتکار کہتا ہے مجھ پر انعام نہ ہوتا 1 کی 10 فیکٹریاں کیسے بندی؟ سیاستدان بھی کہتے ہیں ہم پر انعام نہ ہوتا تو کامیابی کیسے ملتی، اقتدار کیسے ملتا، حکومت کیسے بناتے؟ مولا یہاں تو ہر ایک دعوے دار ہے کہ وہی انعام یافتہ ہے، تو ہم کیسے فیصلہ کریں؟ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ مسئلہ ہے ہدایت کا اور گمراہی کا، یہ مسئلہ ہے ایمان کا اور کفر کا، یہ مسئلہ ہے جنت کا اور دوزخ کا، یوں کہیے مسئلہ ہے زندگی اور موت کا۔ اس لیے میں تمہاری ثوابدید پہ نہیں چھوڑتا، تمہاری ڈسکریشن نہیں، یہ مسئلہ میں خود حل کر دیتا ہوں۔ میرا یہ انعام یافتہ بندہ کون ہے یہ میں قرآن میں بتا دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء اور صالحین ہیں، یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت ملے گی۔ حضرات مکرم نبی تو نبی ہے، اس کے بارے میں تو کوئی کنفیوژن نہیں، کوئی غلط فہمی کی گنجائش نہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ نبی کی عظمت کیا ہے، شان کیا ہے۔ لیکن صدیق، شہید اور صالح، اگر میں ان کی علیحدہ علیحدہ تعبیر و تشریح کرنے بیٹھوں تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر یہ اجازت دیں تو میں صدیق، شہید اور صالح ان تینوں کو ولی کے لفظ سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ بھائی صدیق بھی ولی ہے، شہید بھی ولی ہے، صالح بھی ولی ہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تم میرے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے۔ اچھا آج کل عام طور پر لوگ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کے چکر میں ہمیں تو کچھ سمجھ آتا نہیں، ادھر بھی مولوی ہیں ادھر بھی مولوی ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی باشرہ دکھائی دیتے ہیں وہ بھی شکم بالائے شکم داڑیاں رکھتے ہیں، اب بتاؤ ہم کریں تو کیا کریں؟ وہ ان کو کافر کہتے ہیں وہ ان کو کافر کہتے ہیں، ہم کس کے پیچھے کریں؟ ہم کس کو برابر مانیں؟ ان مولویوں نے تو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یارو رب کائنات نے تو بڑا سیدھا سادہ مسئلہ حل کر دیا ہے، ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں نا۔ رب کائنات نے سورہ بقرہ کے اندر پہلے پارے میں فرما دیا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن سے گمراہ ہونے والے بھی بہت ہیں اور قرآن سے ہدایت پانے والے بھی بہت ہیں۔ اچھا یہ بات اگر کسی مولوی مفتی نے کہی ہوتی تو ماشاءاللہ لوگوں نے آستینیں چڑھائی ہوتی اور اس کے پیچھے پڑ گئے ہوتے، بلکہ شاید اس کے خلاف خود کچھ حملے بھی ہو رہے ہوتے کہ جناب یہ کہتا ہے قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے، قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن تو مینار نور ہے، قرآن تو منبع رشد و ہدایت ہے، قرآن تو مخزن علم و حکمت ہے، قرآن سے کوئی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یارو رب کائنات کا یہ فرمان، یہ قرآن کی آیت، یہ دراصل قرآن کی صداقت پر گواہی دے رہی ہے۔ رب کائنات نے 1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ اے میرے بندو جو بھی قرآن پڑھ رہا ہو نا تو آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے مت چل پڑنا کہ قرآن پڑھ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا،
نہیں، اس نے فرمایا قرآن پڑھ کے اگر ہدایت پانے والے ہیں تو گمراہ ہونے والے بھی ہیں۔ جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کے پیچھے چلنے سے پہلے ذرا یہ دیکھ لینا کہ قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن قرآن سے اس کو ہدایت ملی ہے یا یہ گمراہ ہو گیا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہم فیصلہ مولویوں کے بارے میں کیسے کریں کہ جناب قرآن پڑھ کے ہدایت کس کو ملی، گمراہ کیسے ہو گیا؟ میں نے جو آپ کے سامنے گفتگو کی ہے اگر آپ غور فرمائیں تو جس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، یعنی اس میں ادھر ادھر ہونے کی گنجائش ہی نہیں ہے، سیدھا بالکل سیدھا مسئلہ واضح ہو رہا ہے، بالکل ٹرانسپیرنٹ۔ وہ کیسے؟ مولوی ادھر بھی ہے، مولوی ادھر بھی ہے، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث یہ بھی پڑھتے ہیں، یہ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ہم کس کے پیچھے پڑے، کس کو راہبر مانے؟ قرآن پڑھ کے ہدایت پانے والی بھی بہت، گمراہ ہونے والی بھی بہت۔ قرآن سے ہدایت کس کو ملی، گمراہ کون ہوا؟ یارو بڑا سیدھا سا مسئلہ قرآن نے خود حل کیا ہے۔ بھئی تمہیں ہدایت کب ملے گی؟ جب تم نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلو گے۔ تو یارو مولوی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، یہ دیکھ لو وہ کون سے مولوی ہیں جو قرآن پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور وہ کون سے مولوی ہیں جو قرآن تو پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نبی سے بھی خطا ہو سکتی ہے، قرآن پڑھ کے گواہی دیتے ہیں کہ رسول بھی گناہگار ہو سکتا ہے، کبھی حضرت آدم پر تانا زنی کرتے ہیں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کلام کرتے ہیں۔ یارو کبھی تمہیں خیال نہیں آتا کہ ان سے کہہ سکو کہ یہ نبی، ارے ان کے صدقے میں، ان کے نقش قدم کے صدقے میں تو ہمیں ہدایت ملنی ہے۔ اگر یہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں تو ہمیں تو ہدایت کا خیال ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرات مکرم، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، وہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا لیکن نہیں دی۔ اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، وہ قادر ہے۔ اور ہدایت سے بڑھ کر اہم چیز کوئی ہے؟ ظاہر ہے سب سے اہم چیز ہدایت ہے۔ یارو وہ قادر ہے، وہ اپنی تمام تر قدرت اور اختیار کے باوجود ہمیں ہدایت جیسی اہم چیز بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا۔ ہم عاجز ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، تہی دامن ہیں، لیکن ہم ضد کرتے ہیں کہ مولا تو قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں، لیکن ہم تو عاجز ہونے کے باوجود تجھ سے ڈائریکٹ ہی لیں گے۔ ہم کسی واسطے وسیلے کو نہیں مانتے، دینا ہے تو تو ہی دے ورنہ کسی اور سے نہیں لیتے۔ یارو ذرا سوچو، وہ قادر ہو کے ڈائریکٹ دیتا نہیں، تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ اگر آپ غور کریں تو یہ بھی 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس کے اندر اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، لیکن اب نبی کو کیسے پہچانے؟ اگر فاران کی چوٹیوں سے آواز آ رہی ہے کہ میں اللہ کا نبی، تو قادیان کے جنگلوں میں بھی کوئی بول رہا ہے میں بھی نبی۔ اب ایک عام آدمی کے پاس وہ کیا یارڈ سٹک ہے، وہ کیا کرائٹیرین ہے، وہ کیا سٹینڈرڈ ہے، وہ کیا معیار ہے، وہ کیا کسوٹی ہے، وہ کیسے سمجھے گا، کیسے جانے اور پہچانے گا کہ یہ سچا ہے یہ جھوٹا ہے؟ تو علماء نے وضاحت فرمائی کہ یاد رکھیے ہماری شریعت کا فیصلہ ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ ہوتا ہے۔ جو سچا نبی ہے وہ معجزہ دکھائے گا، جھوٹا نبی کبھی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ میں اگر شرعی تشریح و تعبیر کی طرف گیا تو ہو سکتا ہے آپ کو الجھن ہو، تو میں ایک سیدھی سادی عام فہم بات سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ سڑک کے کنارے کوئی تباہ شدہ گاڑی آپ نے دیکھی، لگتا ہے کہ اس میں کوئی بندہ زندہ نہیں بچا ہوگا، لیکن آپ کو بتایا گیا کہ 4 بندے سوار تھے، کسی کو خراش تک نہیں آئی، آپ کہیں گے معجزہ ہو گیا۔ کسی مکان کی خدا نہ خواستہ چھت گری، اس کے نیچے بڑے قداور، تنومند، قوی ہیکل، پہلوان، باڈی بلڈر، ویٹ لفٹر، ریسلر سو رہے تھے، وہ بیچارے سب لقمہ اجل بن گئے، اور ایک 3-4 دن کا بچہ وہ ہنستا کھلکھلاتا زندہ بچ گیا، لوگ کہیں گے معجزہ ہو گیا۔ یعنی وہ چیز جس کی سائنٹیفک ریزننگ نہ ہو، جس کی عقلی توجیہ نہ پیش کی جا سکے، جو عقل میں نہ آئے، جس کے سامنے عقل عاجز ہو جائے، فہم و فراست گھٹنے ٹیک دے اور ہماری سوجھ بوجھ ہتھیار ڈال دے، وہ معجزہ ہوتا ہے۔
وہ کام جو عقل میں نہ آئے، عقل کو عاجز کر دے، وہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے، سچا نبی معجزہ دکھائے گا. اچھا، یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے. معاف کیجئے، میں اس انداز سے ذوق کی تقریر نہیں کر رہا جس پہ ماشاءاللہ آپ لوگ بے قابو ہو کر وہ داد و تحسین کے ڈونگرے برساتے ہیں، لیکن میری طلب اور تڑپ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھی جائے، میں بھینس کے آگے بین نہ بجاؤں. نبی کی پہچان معجزہ کیوں ہے؟ بڑی سیدھی سادی اور آسان سی بات ہے. نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے. یہ علماء کرام ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے مکتب مدرسے کا رخ نہیں کیا ان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر کوئی بہت غضب کا ذہین ہو، جینیس ہو، بڑا کا عقل مند ہو، اس کے لیے بھی ضروری. اور کوئی بیچارہ کن ذہن ہو، غبی ہو، کم فہم ہو، اس کے لیے بھی ضروری. جب نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے تو نبی کی پہچان ایسی ہونی چاہیے کہ بندہ عالم ہو یا جاہل ہو فرق نہ پڑتے. کوئی ذہین ہو یا کم عقل ہو، نبی کو پہچاننے میں کوئی فرق نہ پڑے. اب وہ چیز معجزہ ہے. معجزہ نہ عالم کی عقل میں آتا ہے نہ جاہل کی عقل میں آتا ہے. معجزہ نہ ذہین اور جینیس لوگوں کی عقل میں آتا ہے، نہ کن ذہن اور غبی لوگوں کی عقل میں آتا ہے. اس کے سامنے سب برابر ہیں، کیونکہ نبی پر ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے. اب نبی معجزہ دکھائے گا تو لوگ ایمان لائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پتھر پر اپنا عصا مبارک مارا، پانی کے چشمے نکال کے دکھا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا کے دوش پر محو سفر کر کے دکھا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو ہاتھ میں موم کی طرح نرم کر کے چیزیں بنا کے دکھا دی. یارو، ہر نبی معجزہ دکھاتا ہے تو تبھی اس پر ایمان لانا ممکن ہوتا ہے، کیونکہ معجزہ نبی کی پہچان ہے. میرے آقا کریم کو بے شمار معجزے ملے، لیکن یاد رکھیے کہ سرکار کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت قرآن، جگر گوشہ غزالی زمان. کیونکہ مدرسے کے جلسے کی بات ہے، حفاظ قرآن کو سند اور دستار دینے کی بات ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ ذرا قرآن مجید کے حوالے سے بھی بات ہو. حضرات مکرم، میرے آقا کریم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اچھا، میں تھوڑا منطقی ذہن رکھنے والا، اگر مگر کے چکر میں پھنسنے والا، شکوک و شبہات کے گرداب میں چکر کھانے والا، میں سوچ بچار میں پڑ گیا، مولا یہ عجیب ماجرا ہے. بھائی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، انہوں نے ایسے معجزے دکھائے کہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مٹی کی مورتی میں پھونک مار کے اسے جیتا جاگتا پرندہ بنا دیا تو اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے کہ یہ معجزہ ہے؟ کوئی نظر آ رہا ہے کہ معجزہ ہے؟ وہ تمام انبیاء کرام نے جو معجزے دکھائے وہ سب ثبوت کے محتاج نہیں، دلیل کے منتظر نہیں کہ یہ معجزے ہیں. لیکن میرے آقا کریم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا وہ ایسا معجزہ کہ ہمیں ثابت کرنا پڑتا ہے کہ معجزہ ہے، دلیلیں دینی پڑتی ہیں، منوانا پڑتا ہے. تو مولا یہ ایسا کیوں ہوا؟ آقا کریم کو بھی سب سے بڑا معجزہ ایسا ملا ہوتا جو بس دیکھتے ہی سب مان لیتے کہ واقعی یہ معجزہ ہے. حضرت مکرم، بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، لیکن کیا آپ کے پاس ان بندوں میں سے جن کو انہوں نے زندہ کیا تھا کسی کا کوئی موبائل نمبر آپ کے پاس فیڈ ہے؟ کوئی خیر خبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ پانی کے چشمے نکالے تھے، لیکن ان چشموں کا کچھ اتا پتہ ہے؟ وہاں کوئی پکنک سپاٹ بنایا ہے؟ کبھی سیر تفریح کے لیے گئے ہیں؟ یارو، وہ انبیاء کرام تشریف لائے، انہوں نے معجزے دکھائے، وہ اپنی قوم کے لیے آئے، اپنے وقت میں آئے، اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے آئے. اس زمانے کے، اس علاقے کے، اس قوم کے لوگوں کے سامنے معجزے آئے، انہوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. جن کے نصیب میں ایمان تھا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جن کے دلوں پر مہریں لگی تھی وہ محروم رہ گئے. ایسا ہی ہوا نا؟
وہ انبیاء آئے تھے اپنے علاقے کے لیے، وہ انبیاء آئے تھے اپنے زمانے کے لیے، وہ انبیاء آئے تھے اپنی قوم کے لیے۔ اس علاقے، اس زمانے، اس قوم کے لوگوں نے ان معجزوں کا مشاہدہ کیا، انہیں ملاحظہ کیا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ارے وہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، لیکن میرے آقا کریم کا دور نبوت چل رہا ہے قیامت تک، تو یارو کوئی معجزہ ایسا چاہیے تھا جو قیامت تک باقی رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، عظمت قرآن، جگر گوشہ غزالی زمان۔ بھئی آج آپ کسی کافر کو کہیں کہ ہمارے نبی کے نام کا کلمہ پڑھو، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ، فلاح و نجات کی راہ پر چل پڑو، جہنم سے محفوظ ہو جاؤ گے، جنت کے حقدار ہو جاؤ گے، وہ کہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، لیکن آپ کے اپنے دین کا اصول ہے کہ نبی کی پہچان ہوتی ہے معجزے سے۔ آپ کہتے ہیں میں آپ کے نبی کے نام کا کلمہ پڑھوں، تو اپنے نبی کا کوئی معجزہ دکھائیں نا، تبھی کلمہ پڑھوں گا۔ تو یارو اگر اللہ عقل دے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا معجزہ ہونا یہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ جب آقا کریم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، یہ معجزہ ہے جو قیامت تک چل رہا ہے۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشنی ملے گی وہ اس معجزے کی حیثیت کو سمجھیں گے، وہ کلمہ پڑھ لیں گے، اسلام لے آئیں گے، آقا کریم کی غلامی اقرار کر لیں گے۔ لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی ہے وہ بڑی سے بڑی نشانی دیکھ لیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی یہ آپ لوگ جو ہیں اہل سنت درود و سلام پڑھنے والے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی عجیب مذاق کرتے ہیں، ان کے سامنے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں جی نبی کریم کا سایہ ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا تو یہ آپ اپنی طرف سے تو نہیں کہتے؟ کہنے لگے جناب بات یہ ہے کہ اگر واقعی نبی کریم کا سایہ نہ ہوتا تو ایک ہستی جس کا سایہ نہ ہو، جیتا جاگتا انسان ہو اور اس کا سایہ نہ ہو، اور وہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کون ہوگا جو انکار کرے گا؟ سب کو ماننا ہی پڑے گا۔ تو آخر وہ مشرک، منافق، کافر وہ تو آخر وقت تک رہے۔ تو ان کافروں اور مشرکوں کا آپ کی نبوت و رسالت کا انکار یہ اس بات کا کی دلیل ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں ان کا سایہ نہیں تھا۔ اگر سایہ نہ ہوتا تو کون ہوتا جو انکار کرتا؟ اب بظاہر یہ بات بڑی لاجیکل، بڑی ریشنل، بڑی منطقی، دل کو اور عقل کو لگنے والی لگتی ہے، لیکن میں نے ان صاحب کو جواب دیا، میں نے کہا کہ بات آپ بظاہر ٹھیک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب ایک جیتی جاگتی ہستی ہو اور اس کا سایہ نہ ہو اور وہ کہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہر ایک کو مان ہی لینا چاہیے۔ لیکن اگر سایہ نہ ہونا نبوت کی بہت بڑی اور روشن دلیل ہے تو کوئی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دے تو کوئی چھوٹی دلیل ہے؟ بھئی سوچنے کی بات ہے نا۔ بھئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے جس سے ضعیف کہہ دیں، یہ روایت نہیں ہے جس سے آنکھیں چرا لیں، یہ قرآن ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ کی طرف سے ہدایت ملنا نصیب نہ ہو تو کتنی بڑی نشانی آدمی دیکھ لے اس کو ہدایت نہیں ملتی، ورنہ حضرت عیسیٰ نے جب مردوں کو زندہ کر کے دکھایا تو ہر ایک کلمہ پڑھ لیتا، ہر ایک ایمان لے آتا، لیکن ہر ایک ایمان نہیں لایا، بلکہ منکروں کی تعداد ایسی تھی کہ انہوں نے بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ مصلوب کر دیا۔ بظاہر ہمارا ایمان ہے کہ ایسا نہیں ہوا، لیکن بہرحال بظاہر تو ایسا ہوا نا۔ تو اگر واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کے لوگوں پر ایمان کی روشنی آ جاتی تو کون انکار کرتا؟ سب کلمہ پڑھ لیتے، سب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پتہ یہ چلا کتنی بڑی دلیل کیوں نہ ہو، کتنی روشن نشانی کیوں نہ ہو، اگر اللہ کی طرف سے دلوں پہ مہر ہو تو آدمی کو ہدایت نہیں ملتی۔ اچھا آپ نے وہ مشہور حدیث تو نہ جانے علماء نے کتنی بار پڑھی اور پڑھائی ہوگی اور سنی اور سنائی ہوگی، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، ابو جہل حاضر ہے بارگاہ رسالت میں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ آپ گویا یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے بتا دیا تیری مٹھی میں کیا ہے تو تجھے بہانہ بنانے کا موقع مل جائے گا۔ جی آپ کو کسی نے بتا دیا ہوگا، آپ نے ادھر ادھر سے دیکھ لیا ہوگا، یا آپ نے محض ایک گیس کیا ہے، ایک اندازے سے کہہ دیا ہے، لگ گیا تو تیر ورنہ تکے والی بات ہے، اتفاق سے بات آپ کی صحیح ہو گئی۔ اگر میں نے بتایا تیری مٹھی میں کیا ہے تجھے بہانہ بنانے کا موقع مل سکتا ہے، لیکن جو کچھ تیری مٹھی میں ہے وہ اگر بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر میرے آقا کریم کے اشارے پر پتھروں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ حدیث آپ نے بارہا سنی۔
उलमा से पूछिए कि आज तक किसी शख्स ने जो आका करीम की अजमत व शान पर अंगुश नुमाई भी करता हो, उसने भी क्या इस हदीस पर कोई एतराज किया है, कोई जिरा की है? कुछ नहीं, सब मानते हैं। यार वो हदीस तो आपने 12 सुनी, लेकिन क्या एक सामने की बात, सीधी सी बात कभी आपकी अक्ल में नहीं आई कि यारो कैसा हैरत अंगेज मंजर है, कैसी अजीब बात है, अक्ल में ना आने वाली चीज है। यारो गौर तो करो कि अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, अबू जहल की मुट्ठी में पत्थर कलमा पढ़ रहे हैं, और जीते जागते अबू जहल को कलमा नसीब नहीं होता। लेकिन बहरहाल जहन में खलिश तो होगी कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, इतनी रोशन दलीलें देख के कोई इनकार कैसे कर सकता है? इसका जवाब कुरान और हदीस ने दिया। कुरान और हदीस ने हमें बताया कि वो जो काफिर थे, जिनके मुकद्दर में हिदायत नहीं थी, वो कहते थे ये मुअज्जे नहीं है, ये रिसालत का सबूत नहीं है, ये नबूवत की दलील नहीं है, ये तो जादू है। माज़अल्लाह मेरे आका करीम पर जादूगर होने की तोहमत लगाते थे, बोतान लगाते थे। आपकी नबूवत का, आपकी रिसालत का, आपकी अजमत का, शान का, मर्तबे का, ताकत का, इख्तियार का इनकार करने के लिए आपको माज़अल्लाह जादूगर कह के आपकी अजमत और शान की नफी करते थे। लेकिन यारो मेरे रब ने मेरे नबी को वो अजमत दी है कि अगर कोई इनकार करे और एतराज करे और मजाक उड़ाए, तो उसका मजाक उड़ाना, एतराज करना भी मेरे नबी की अजमत की दलील बन जाता है। आप यही देख लीजिए, काफी बातें बना रहे हैं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ये नबूवत की दलील नहीं, ये तो जादू है। लोगों को कह रहे हैं बहुत बड़े जादूगर हैं माज़अल्लाह, इनसे बच के रहना, इनके पास न जाना, इनका जादू तो पत्थरों पर भी चलता है, दरख्तों पर भी चलता है, अरे चांद सूरज पे भी चलता है, बहुत बड़े जादूगर। हजरत मुकर्रम, अगर आप में से कोई किसी को कहे कि भाई फलां शख्स जो है वो बहुत बड़ा जादूगर है, जरा उससे बच के रहना, तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि आप ये बता रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि इस बंदे के पास कोई ऐसी ताकत है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। अगर ये ना मानते हो तो जादूगर कहने का क्या मतलब है? जब आप किसी को बहुत बड़ा जादूगर कहते हैं तो गोया ये एतराफ करते हैं कि इस बंदे के पास वो ताकत है जो आम लोगों के पास नहीं होती। यारो वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो मुनाफिक है, मेरे नबी करीम के दुश्मन है, मुनकिर है, वो आका करीम की अजमत और रिसालत का और नबूवत और शान का इनकार करने के लिए जादूगर होने की तोहमत लगा रहे हैं। लेकिन तोहमत लगाकर भी गोया इकरार करते हैं कि लोगों हम ये मानते हैं कि मुसलमानों के नबी के पास वो ताकत है जो दूसरे लोगों के पास नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अजमत मुस्तफा, जिगर गोशा गिजालिए जमा। हजरत मुकर्रम वो काफिर और मुशरिक होके मानते थे, आज कोई कलमा पढ़ के इनकार कर दे तो उस कलमे का अचार डालना है। मैंने जो आया करीमा तिलावत की, क्योंकि घड़ी पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे आप पे भी तरस आया, आपके ऊपर भी रहम आया। मैंने कहा कि मैं उस आयत पर जरा मुख्तसर सी गुफ्तगू करके मैं आपकी जान छोड़ दूं। वल अव्वल हो वल आखिर हो वल ज़ाहिर हो वल बातिन, अव्वल भी वो, आखिर भी वो, जाहिर भी वो, बातिन भी वो। अच्छा, ये कोई डिस्प्यूटेड मैटर नहीं है, कोई इख्तिलाफी चीज नहीं है, कोई मुतनाज़े मसला नहीं है। हर एक मानता है, तस्लीम करता है कि ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है। अल्लाह अव्वल भी है, आखिर भी है, अल्लाह जाहिर भी है, बातिन भी है, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन उलमा और मुफस्सिरीन ने एक बात मजीद कही। उन्होंने कहा कि बेशक ये अल्लाह की सिफात का जिक्र है, लेकिन साथ ही ये आका करीम की नात भी है। अव्वल, अल्लाह भी अव्वल व आखिर है तो नबी करीम भी अव्वल व आखिर है। अल्लाह जाहिर व बातिन है तो सरकार दो आलम भी जाहिर व बातिन है। लेकिन यहां पर एक आम आदमी का जहन मुंतशिर होता है, वो सवाल जवाब का शिकार होता है, उसके जहन को वसवसों के सांप डसते हैं, शुकूक की फसल लहलाती है, वो सोचता है कि यारो ये क्या शिर्क नहीं है, अल्लाह भी अव्वल व आखिर, ये मौलवी साहब कह रहे हैं कि नबी करीम भी अव्वल व आखिर, ये क्या बात बनी? ये तो सीधा साधा शिर्क नजर आ रहा है। अल्लाह जाहिर व बातिन और ये कहते हैं नबी करीम भी जाहिर व बातिन, ये शिर्क नहीं तो और क्या है? और जाहिर है कि जब शिर्क और तौहीद का मसला हो तो फिर किसी के साथ कोई रियायत नहीं। ये तो अल्लाह की तो वहदानियत और तौहीद का सवाल हो तो वहां कोई मुसलमान कोई अगर मगर कैसे कर सकता है? लेकिन यारो वैसे तो उलमा जानते हैं ये एक पूरी तकरीर का उन्वान है, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं।
اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب مومن ہیں، اور اس وقت دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے اربوں مومن موجود ہیں۔ میں سب کے بارے میں حسن ظن سے کام لوں گا کہ سب صاحب ایمان ہوں گے، اور وہ اربوں کی تعداد میں امت مسلمہ کی تعداد اسی طرح گنی جاتی ہے۔ ہم سب مومن ہیں، کروڑوں اربوں مومن ہیں دنیا میں، اور قرآن میں رب کائنات جب اپنے پاک نام گنواتا ہے تو فرماتا ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ بھی مومن ہے اور آپ سب بھی مومن ہیں، شرک نہیں ہوا۔ یارو اگر اتنے بے شمار مومن ہو اور اللہ بھی مومن ہو، شرک نہ ہو، تو اگر اللہ اول و آخر ہو اور میرے آقا کریم بھی اول و آخر ہو تو شرک کیوں ہو گیا؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ جن معنی میں اللہ مومن ہے ان معنی میں ہم نہیں، تو جس طرح اول و آخر اللہ ہے اس طرح آقا کریم نہیں، لیکن ایک لفظ دونوں کے لیے بولنے سے یہ شرک لازم نہیں آتا۔ قرآن میں رب کائنات نے مومنوں کو سمیع و بصیر کہا، وہ خود بھی سمیع و بصیر ہے۔ قرآن میں رب کائنات نے اپنے محبوب کو رؤوف و رحیم کہا، وہ خود بھی رؤوف و رحیم ہے۔ تو یہ شرک کی بات نہیں۔ ایک صاحب نے ذرا تھوڑا سا الجھا ہوا سوال کیا، کہنے لگے کہ آدمی صاحب یہ بات تو چلی آپ نے سمجھا دی اور قرآن سے بتا دی تو ظاہر ہے کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بتائیے کہ اول اور آخر یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ ضدیں ہیں نا، یہ اپوزٹس ہیں، ایک دوسرے کے ضد ہے، تو ضدیں تو کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں علماء کے نام، میں دراصل وہ علمی اصطلاحات نہیں بولتا تاکہ عوام جو ہے مجھ جیسے ہوتے ہیں نا تو ان کے پلے پڑ جائے بات، ورنہ میں اگر یوں کہتا اجتماعی ضدین جو ہے محال ہے تو کسی کے پلے نہ پڑتا۔ یہ کیا ہو گیا بھائی؟ ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے سیاہ کی ضد ہے سفید، تو ایک چیز یا سیاہ ہوگی یا سفید ہوگی، یہ تو ممکن نہیں سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو۔ جسی طرح نرم کی ضد ہے سخت، تو یا کوئی چیز نرم ہوگی یا سخت ہوگی۔ اونچے کی ضد ہے نیچا، تو یا کوئی اونچا ہوگا یا نیچا ہوگا۔ تو ضدیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہو سکتا۔ بھئی اس مدرسے سے جس نے سب سے پہلے حفظ کیا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں کرے گا وہ کوئی اور، اس محفل میں جو سب سے پہلے آیا وہ کوئی اور، جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کوئی اور، آپ کے گھر میں اللہ نے اولاد دی جو سب سے پہلا بچہ وہ کوئی اور آپ نے ماشاءاللہ محنت جاری رکھی ہوئی ہے تو جو سب سے آخری بچہ ہوگا وہ کوئی اور۔ یارو جو اول ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، جو آخر ہوگا وہ کوئی اور ہوگا۔ تو اول و آخر تو ایک دوسرے کی ضدیں ہیں اور ضدیں اکٹھی ہو نہیں سکتی۔ تو اگر اللہ اول بھی ہے اللہ آخر بھی ہے، وہ تو اللہ ہے نا، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے، فہم و فراست سے ماورا ہے، ہم اس کو اپنی عقل کے ترازو میں نہیں تول سکتے۔ جب اس نے قرآن میں کہا اول و آخر وہی ہے تو ہمیں سر کو جھکانا ہے، زمین نیاز کو خم کرنا ہے، ہمیں ماننا ہے۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی اول بھی ہے آخر بھی ہے، تو پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرات مکرم، میں اس بات کو 3 حصوں میں بتانا چاہوں گا، ایک ذرا سائنٹیفک انداز میں، ایک کامن سینس کے حوالے سے، ایک جیومیٹریکل سٹائل میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے تقریباً 20 برس پیشتر میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا کیا یہ بات درست ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ میں نے کہا بیٹے بالکل صحیح ہے، واضح طور پر قرآن میں رب کائنات نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا۔ تو بچوں نے کہا کہ بابا پھر کبھی کافروں نے، غیر مسلموں نے کبھی قرآن کا اس حوالے سے قرآن پر اعتراض نہیں کیا کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو گوشت پوش کا بنا ہوا ہے، وہ گوشت پوش کا بنا ہوا انسان وہ مٹی سے بنا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس پر تو بڑا اعتراض ہو سکتا ہے۔ تو کبھی کسی نے نہیں کہا۔ میں نے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو اپنی جگہ پر، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس چیز سے بنتے ہیں۔ حضرت آدم تو اپنی جگہ، آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں؟ بھئی آپ دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوا، کتنا منا سا چھوٹا سا گبلو سا بچہ ہوتا ہے، اٹھانا بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں گر نہ پڑے، رفتہ رفتہ وہ پلتا ہے، بڑھتا ہے، ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے،
ماشاءاللہ نشو و نما ہوتی ہے، اس کا قد بڑھتا ہے، جسم بڑھتا ہے، حجم بڑھتا ہے، وزن بڑھتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ ماشاءاللہ 6 فٹا جوان کھڑا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ وہی بچہ ہے جس کو اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ وہ جو اتنا سا بچہ تھا وہ اتنا بڑا ہو گیا، تو اس کی جسامت، اس کا وزن، اس کا حجم، یہ تمام چیزیں بڑھنے میں اصل کردار کس چیز کا ہے؟ کس چیز سے اتنا یہ چیزیں بڑھ گئی؟ تو آپ کہیں گے جناب یہ کوئی ایسی پہیلی تو نہیں ہے جس کو بوجھنا مشکل ہو۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ بچہ خوراک کھاتا رہا، ماشاءاللہ وہ کھاتا پیتا رہا، اس کے والدین اس کی پرورش کرتے رہے، اس کو غذا ملتی رہی، خوراک ملتی رہی، اجناس و اسمار ملتے رہے، یہ تمام چیزیں وہ ڈائجسٹ کرتا رہا، ایسیمیلیٹ کرتا رہا، اس کے جسم کا حصہ بنتی رہی، اس سے اس کا قد، اس کا وزن، اس کی جسامت، اس کا حجم بڑھتا رہا، اور ماشاءاللہ یہ بچہ، یہ نوجوان ہمارے سامنے آ گیا، تو پتہ چلا کہ ہمارا جسم خوراک سے بنتا ہے۔ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ کراچی کے بچوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم ڈپارٹمنٹل سٹور سے لے کے آتے ہیں۔ کچھ بچے ملتان آئے، کہنے لگے کہ انکل ہم نے کماد کے کھیت دیکھنے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے کماد کے کھیت کیوں دیکھنے؟ گندم کے دیکھ لو، کوئی اور دیکھ لو۔ نہیں انکل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ لوگ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کھیتوں میں کتنی چینی ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ کراچی کے رہنے والے تھے، تو ان کا زمین کھیت کھلیان سے وہ رشتہ نہیں تھا، لیکن بستی ملوک کے رہنے والوں کو تو پتہ ہوگا کہ اگر زمین سے خوراک نہ اگے، سبزہ نہ اگے، تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہیں مل سکتی۔ اور اگر کسی بچے کا خیال ہو کہ جی ہم ضروری تو نہیں کہ چاول کھائیں اور گیہوں کھائیں، گندم کھائیں اور جناب دالیں کھائیں، ہم تو مسلمان ہیں ماشاءاللہ، گوشت خور ہیں، تو ہم گوشت کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، انڈے کھا لیں گے۔ بھائی آپ تو گوشت اور انڈے کھا لیں گے، لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے آپ کھائیں گے وہ روزہ رکھے رہیں گے؟ یارو اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے، یہ خوراک زمین سے اگتی ہے۔ آج آپ کسی لیبارٹری میں جا کر اپنے جسم کا ذرا کوئی چیک اپ کرا لیں، وہ ٹیسٹ کرا لیں، جتنے انگریڈینٹس، جتنے کمپوننٹس، وہ تمام اجزاء ترکیبی جن سے ہمارا جسم بنا ہے وہ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں، سب اسی مٹی میں موجود ہیں۔ ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے۔ میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹے اگر اس وقت حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تو کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے، آج بھی ہمارا جسم اسی مٹی سے بنتا ہے۔ مٹی سے جسم بنا، ہم نے زندگی گزاری، دنیا سے رخصت ہوئے، یار لوگوں نے لے جا کے قبرستان میں قبر میں دفنا دیا، وہاں پر ہماری باڈی ڈیکمپوز ہوئی، مٹی میں مل کر مٹی ہوئی، اول بھی مٹی تھی، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر، عظمت مصطفیٰ، جگر گوشہ غزالی زمان، صاحبزادہ سید حامد سعید شاہ صاحب کاظمی۔ چلیں اس کو میں نے عرض کیا تھا 3 حوالوں سے، تو ذرا کامن سینس کے حوالے سے دیکھیے۔ ماشاءاللہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آم کس طرح اگتا ہے، گٹھلی زمین میں بوتے ہیں، اس سے وہ نرم و نازک سپلنگ، وہ کوپل پھوٹتی ہے، وہ کوپل جو ہے وہ آہستہ آہستہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے، وہ پودا رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، وہ درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے، وہ بور لگتا ہے، پھر وہ پھل میں بدلتا ہے، وہ پھل جو ہے پک جاتا ہے، وہ آپ توڑ لیتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں، گودا کھا لیتے ہیں، ہاتھ میں کیا بچتی ہے؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی، سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے۔ چلیے اب تیسرے انداز سے سمجھ لیجیے، میں نے کہا تھا جیومیٹریکل انداز میں، بھئی آپ ایک سرکل ڈرا کرنا چاہتے ہیں، ایک دائرہ کھینچنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی پوائنٹ سے، کسی نقطے سے دائرہ شروع کریں گے، اور دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک واپس آپ اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے دائرہ شروع کیا تھا۔ جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا، جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے، جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے، دائرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یارو اسی لیے میرے آقا کریم نے فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم باسن، ارے بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی ہے، لیکن تخلیق میری سب سے پہلے ہوئی ہے۔
رب کائنات نے چونکہ نبوت کا دائرہ میرے نبی کریم کی ذات سے مکمل کرنا تھا، اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے، آخر بھی ان کو بنایا ہے۔ حضرات محترم، میں جلدی کر کے بھی پونا گھنٹہ لے چکا، چلیے میں اب آخر میں ایک نصیحت کر کے میں آپ سے رخصت طلب کر لوں۔ حضرات محترم، آج کل ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ یار ماحول بہت برا ہو گیا، معاشرہ بگڑ گیا، اب اس کی اصلاح کی صورت بھی دکھائی نہیں دیتی، ہر ایک یہ کہتا ہے۔ اچھا میں بھی مانتا ہوں معاشرہ ماشاءاللہ اتنا بگڑ گیا کہ اب یہ اچھائی اور اصلاح کی صورت کو قبول ہی نہیں کرتا، اچھی بات کو فوراً رد کر دیتا ہے اور برائی کو فوراً ایبسارب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی شخص میری تعریف کرنے لگے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ تو کاظمی صاحب کا چمچہ ہے، کہہ رہا ہے جی حامد سید کاظمی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا خاندان بھی اچھا ہے، اس کے باپ کے تو کیا کہنے۔ لوگ کہیں گے یار چھوڑو، یہ ان کا چمچہ ہے، یہ تو ایسے ہی لگا رہے گا، یہ تو بولتا ہی رہے گا، ان کی تعریفیں کرتا ہی رہے گا، اس کی بات پہ توجہ نہ کرو۔ اور اگر کوئی مجھ کو گالیاں دے، الزام دے، برا بھلا کہے تو لوگ کہیں گے یار دیکھو کتنا سچا کھرا نڈر بے باک آدمی ہے، ڈرتا ورتا کسی سے نہیں، جو بھی کہنا ہو نا ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے۔ یارو یہ ماحول جو ہے، یہ معاشرہ، یہ برائی کو فوراً قبول کر لیتا ہے، اچھائی کو رد کر دیتا ہے، میں بھی مانتا ہوں۔ لیکن یارو یہ بتاؤ کہ اگر آپ مکان بنانا چاہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب میرا خیال ہے کچے مکان بنانے کا رواج تو ختم ہو گیا، سب پکے مکان ہی بنانا چاہتے ہیں۔ اب پکی اینٹ کا جو ریٹ ہے وہ ایک عام آدمی سن کے بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کروں بھائی، جمع پونجی لگ جائے گی، قرض ادھار بھی اٹھانا پڑے گا، پھر بھی پتہ نہیں مکمل ہوگا یا نہیں۔ یارو کچھ بھی ہو، اگر آپ کو پکا مکان بنانا ہے تو پکی اینٹیں تو لانی پڑیں گی، کچی اینٹوں سے آپ پکا مکان نہیں بنا سکتے، یہ بات صحیح ہے، کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ تو نہیں ہے۔ اگر آپ کو پکا مکان بنانا ہے تو پکی اینٹیں لانی پڑیں گی، کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بن سکتا۔ تو یارو جب کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بن سکتا تو برے افراد سے اچھا معاشرہ کیسے بن سکتا ہے؟ جس طرح مکان کی یونٹ اینٹ ہے، اسی طرح سوسائٹی معاشرے کی جو یونٹ ہے وہ انڈیویجول ہے، فرد ہے، افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بن سکتا، برے لوگوں سے اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا۔ معاشرے کو برا کہنے والوں اپنے گریبان میں تو جھانکو۔ اگر معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو فرد کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ فرد کی اصلاح کیسے کریں؟ ڈنڈا لے کے لوگوں کے پیچھے پڑ جائے، بندے دا پتر بن جائے؟ نہیں، یہ اصلاح کا کام اپنے گھر سے شروع کرو، بلکہ میں عرض کروں گا اپنے گھر سے بھی نہیں، اپنی ذات سے شروع کرو۔ میں آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بچے کو پڑھا رہے ہیں، بیٹے سچ بولنا، سچ کا بول بالا ہوتا ہے، سچ بولنے والے کی عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، سچ بولنے والے کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولو گے تو ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، وہ اس لیے کہ جھوٹ کا بول کبھی نہ کبھی کھل ہی جاتا ہے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ اسی اسنا میں کسی نے دروازہ نوک کیا، جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے، میرا پوچھے تو کہہ دینا ابو گھر پہ نہیں ہے۔ تعلیم یہ دے رہے ہیں، تربیت یہ کر رہے ہیں، بچوں نے گھن چکر تو بننا ہے نا۔ یارو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچے بنے تو ہمیں جھوٹ چھوڑ کے دکھانا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں وہ قانون کا احترام کرے تو ہمیں خود قانون شکنی سے بچنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے حلال پر گزارا کریں تو ہمیں حرام سے احتراز کرنا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا احترام کریں تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کر کے دکھانا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خود تو اپنے والدین کی شان میں گستاخی کریں، بدتمیزی کریں، اور بچوں سے توقع کریں وہ ہمارا ادب احترام کریں گے۔ خود تو ماشاءاللہ فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کے دلدادہ ہوں، اور بچوں کے بارے میں خیال ہو کہ وہ شرم و حیا کے پیکر بن کے ہوں گے؟ نہیں۔ جو ان کو وہ خلیل جبران کی ایک کوٹیشن ہے، لبنان کا فلسفی تھا، ویسے مجھے پتا ہے وہ عیسائی، لیکن کہتے ہیں کہ حکمت کی بات جہاں سے بھی ملے وہ لے لو کہ وہ مومن کی متاع گم گشتہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ some souls are like sponges،
You cannot squeeze out of them except what they have sucked from you. کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر اسے بچوں کے بارے میں کہا. کہتا ہے کچھ روحیں وہ سپنج کی طرح ہوتی ہے, فوم کی طرح. یہ جو فوم تو سمجھتے ہیں نا آپ, فوم کی طرح ہوتی ہیں. فوم میں آپ جو کچھ جذب کریں گے, نچوڑیں گے تو وہی کچھ نکل آئے گا. اگر اس میں آپ دودھ جذب کریں گے, نچوڑیں گے تو دودھ نکل آئے گا. اور اگر آپ اس میں پیشاب جذب کریں گے, نچوڑیں گے تو پیشاب نکل آئے گا. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ فوم میں آپ جذب تو کیچڑ کریں اور نچوڑیں تو شربت نکل آئے. تو یہ بچے بھی فوم کی طرح ہوتے ہیں. شاعر نے بھی کہا تھا کہ تو نے شعلے ہمیں دیے دنیا, ہم تجھے پھول کیسے لوٹا نہیں. تو ہم اپنے بچوں کی جس انداز سے تربیت کریں گے ان سے وہی کچھ پالیں گے. اور یارو یہ کوئی انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے, اس کی نظیر موجود ہے. کبھی آپ نے نہیں سوچا کہ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے کس طرح مثالیں پیش کی. وہ ہستی جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہو, وہ اگر محض اشارہ فرماتے تو نالین پاک جڑ بھی سکتی تھی, لیکن نہیں, خود بیٹھے ہوئے نالین پاک کی مرمت فرما رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے مثال قائم ہو. جو چاہتے تو جنت کی نعمتیں دسترخوان پر رہتی, جو کی روکھی روٹی پر گزارا فرما رہے ہیں, بلکہ شکم مبارک پہ پتھر باندھ کے دکھا رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے. اگر چاہتے تو احد کا پہاڑ سونے کا بن کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن غربت و فاقہ کشی کی زندگی بسر فرما رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے. اگر چاہتے تو دنیا جہان کے خزانے ٹھوکروں میں رہتے, لیکن اپنی لاڈلی شہزادی کو پیوند لگی چادر میں گھر سے رخصت فرما رہے ہیں ہماری تربیت کے لیے. ہم تقریروں میں تو کہتے اور سنتے ہیں, لیکن اس کی جو حقانیت ہے, جو ایتھینٹسٹی ہے, اس کو ہم کبھی ریئلائز نہیں کرتے, اس پر غور نہیں کرتے. حضرات مکرم, اگر آپ کے علاقے میں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم آ رہا ہو اور جناب آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے, آپ کے درد کے مداوے کے لیے, آپ کا دکھ دور کرنے کے لیے, آپ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ جناب ذرا کچھ سختی اٹھا لے, کوئی موسم کی شدت برداشت کر لیں, گرمیوں کا موسم ہو, دوپہر کا وقت ہو, آسمان سے سورج آگ برساتا ہو, زمین تپ رہی ہو, اور وہ جناب آپ کی خاطر وہ 10-15 منٹ دھوپ میں کھڑے رہیں, پسینے میں نہا جائیں, یا سخت سردی کا موسم ہو, کڑاکے کی سردی ہو, رم جھم کا سما ہو, اور وہ آپ کی خاطر وہ بارش میں بھیگ جائیں, تو آپ تو ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکیں گے. یار کتنا زبردست آدمی ہے, کیسا وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, اللہ اکبر. ہم غریبوں کی خاطر دیکھو یہ کس طرح پسینے میں نہا گیا, کس طرح بارش میں بھیگ گیا. لیکن یارو کبھی نہیں سوچا کہ وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم کی کیا اوقات ہے. وہ ہستی جس کی خاطر رب کائنات نے کائنات بنائی ہے اور بساط ہستی بچھائی ہے اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے, انہوں نے 5-10 منٹ نہیں, ہفتے 2 ہفتے نہیں, سال 2 سال نہیں, ساری زندگی کس انداز سے گزاری ہے ہماری خاطر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ, سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, سیدی مرشدی, جگر گوشہ غزالی زمان. تو یارو اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرہ بہتر ہو تو پہلے اپنے آپ کو سنوارو, اپنے آپ کی اصلاح کرو. بھئی آپ جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں, اگر آپ تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد سے جھوٹ نہیں بولیں گے, اگر اپنے رب سے وعدہ کر لیں کہ مولا آج کے بعد سے ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے, تو ذرا سوچئے اس سے ماحول میں تبدیلی آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور ماشاءاللہ پھر چراغ سے چراغ جلے گا, پھر خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑے گا, پھر ماحول میں بہتری ہوگی, اچھائی پھیلے گی. لیکن ہم تو اسی خیال میں رہتے ہیں کہ یار وہ ہر طرف تو برائی ہے, ہم اگر ایک اچھے ہیں بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا, ہر طرف تو برائی ہے, ہم ایک اچھے ہو گئے تو کیا فرق پڑے گا. یارو رات کا وقت ہو, لوڈ شیڈنگ ہے, اور ماشاءاللہ یو پی ایس جنریٹرز بھی جواب دے چکے ہیں, اندھیرے کی حکمرانی ہے, گھوپ اندھیرا ہے. تو آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ جناب ساری طرف ہر طرف اندھیرا ہے, اگر میں اپنے کمرے میں ایک چراغ جلا لوں گا تو کیا فرق پڑے گا؟ کیا یہ سوچتے ہیں؟ نہیں. آپ کہتے ہیں رات ہے تو ہوتی رہے, مجھے تو اپنے گھر میں اجالا چاہیے. آپ وہ چراغ روشن کر کے گویا بھری رات کا منہ چڑا دیتے ہیں. اگر آپ بھری رات میں
اپنے گھر میں اجالا کر لیتے ہیں اور چراغ جلا لیتے ہیں، تو یارو کیا سارے ماحول اور معاشرے کی برائی کے باوجود کیا آپ اچھائی کے چراغ نہیں جلا سکتے؟ کہنا اور چیز ہے، عمل کرنا اور چیز ہے۔ مولا جو کہتے ہیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔